الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے دوسرا قصہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ ابراہیم ان کے دل کا حال بیان کیا کہ وہ قلب سلیم تھے، اور پھر ان کی تبلیغ کا ذکر کیا. پھر اللہ پاک نے ان کے مصیبت کے بارے میں ذکر کیا کہ قوم کے سارے لوگوں نے، وقت کے بادشاہ نے مل کر ہمارے ابراہیم کو آگ میں ڈالنا چاہا، نذر آتش کرنا چاہا، لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو اس مصیبت سے، اس مشکل سے بچا لیا. اب آج کے سبق میں اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد بیٹے کی خوشخبری اور ذبح عظیم کا واقعہ، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا کچھ ذکر خیر اللہ بیان فرمائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور ان کے اندر رہنا شاق گزرا. تو حضرت نے ہجرت کا ارادہ فرمایا کہ کافروں سے علیحدگی اور مفارقت ہی دین و دنیا کی خیر و برکت ہے. تو قوم کے لوگوں سے کہا، ترجمہ دیکھیں، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب یہ ہجرت کا ذکر ہے، اور فرمایا بے شک میں جانے والا ہوں الی ربی، طرف اپنے پروردگار کے، سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے پہنچا دے گا. یہ ان کی ہجرت کا ذکر ہے. حضرت نے فرمایا میں صرف اپنے رب پہ امید رکھتا ہوں اس سفر میں، میری امید، میرا سہارا، میرا توکل صرف اللہ کے اوپر ہے. وہ مجھے پہنچا دے گا جہاں پہنچانا ہے، جہاں میرے دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح ہوگی، درستی ہوگی، وہ رب مجھے وہاں پہنچا دے گا. اللہ پاک نے بھی حکم دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا. اور اب یہ جو انہوں نے ہجرت فرمائی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آبائی وطن تھا، جہاں پیدا ہوئے تھے، وہ عراق تھا. وہ کیا تھا؟ عراق تھا. اب حضرت یہاں سے ہجرت فرما رہے ہیں ملک شام کی طرف. کس طرف؟ ملک شام کی طرف. بیت المقدس ابھی نہیں بنا تھا. سمجھ لو بات، سمجھ آئی ہے؟
بیت المقدس ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا ملک شام کی طرف. اب یہ پہلی ہجرت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ سارے ملک شام کی سرزمین، ارد گرد بستیوں، آبادیوں، گاؤں، قصبوں کے اندر آئے، اور صرف واحد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے حضرت ابراہیم کی اولاد میں جو عرب کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ان کو. سمجھ آ گیا بات؟ عراق سے ہجرت کس طرف کی حضرت نے؟ ملک شام کی طرف ہجرت کی، فلسطین کی طرف. اور اس سفر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ ان کی بیوی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کے کیا تھے؟ بھتیجے تھے. سمجھ آئی ہے؟ اور اللہ پاک نے حکم دیا. اب یہ عراق سے چل رہے ہیں ملک شام کی طرف، رستے کے اندر اب یہ ملک مصر میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ راستے میں ملک مصر آیا. مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا عیاش تھا، ظالم تھا، عیاش پرست تھا. کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتا، عورت دیتا، وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا، اپنے پاس کھینچ لیتا. اگر اس عورت کا مرد ہوتا، شوہر ہوتا، تو اس کو قتل کروا دیتا، اس کی عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا. اگر کوئی اور عزیز رشتہ دار ہوتا کوئی تو اس کو کچھ نہ کہتا. حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرنے کی غرض سے مصر سے نکلے تو بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یہاں ایک مرد آیا، ایک عورت آئی ہے. بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے غلط ارادے سے ہاتھ اس نے بڑھانا چاہا تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا، اس کا ہاتھ وہیں شل کر دیا اللہ پاک نے، بے حرکت کر دیا اللہ پاک نے. تو اس نے بی بی سارہ سے عرض کی کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے، اللہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کو آزاد کر دوں گا. حضرت بی بی سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ پھر اس نے بدی کا ارادہ کیا، پھر ہاتھ شل ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ آپ دعا کریں میں آپ کو آزاد کر دوں گا. دوبارہ حضرت بی بی سارہ نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر اسی طرح پھر حضرت بی بی سارہ نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب وہ سمجھ گیا کہ واقعتاً یہ اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ہے، بے غیبی قوت ہے، ان کو تائید مل رہی ہے، کسی کی نصرت مل رہی ہے. اب اس نے حضرت ابراہیم اور بی بی سارہ کو ان کا اچھا استقبال بھی کیا اور ان کو تحائف دیے، ہدیے دیے. اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی، بادشاہ نے اپنی بیٹی جس کا نام تھا ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ جس کا نام تھا، ہاجرہ اس کا نام تھا، اس کو کس کے ہاتھ دے دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے. اب مصر سے کیا دو بیویاں ہو گئیں، بی بی سارہ بڑی اور بی بی ہاجرہ چھوٹی بیوی. اب یہ یہاں سے نکلے، جا کے ملک شام فلسطین کے اندر جا کے آباد ہو گئے. سمجھ آ گئی ہے؟ وہاں اب یہ آباد ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دو بیویاں ہیں، اولاد ہے نہیں، اور اتنے سال ہو گئے شادی کو. چونکہ بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل تھا. اسماعیل، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا. حضرت کی عمر اس وقت 86 سال تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. 86 سال. اب ظاہری بات ہے جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اولاد کے لیے اس کا دل تھوڑا ترستا ہے، انس محبت کے لیے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اللہ کے آگے دعا کی. دیکھیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب عطا فرما تو مجھے نیک لوگوں سے، من الصالحین، نیک لوگوں سے بچہ، مجھے بیٹا عطا کر یا اللہ. دعا دیکھو، دعا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھیں کہ اگر اولاد کا خزانہ اللہ کے نبیوں کے پاس ہوتا، ولیوں کے پاس ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ 86 سال کی عمر میں بے اولاد کیوں رہتے، اولاد سے محروم کیوں رہتے؟ اور جب ہی شادی ہوئی تو اگر اختیار کے اندر ہوتا تو اپنا بچہ خود پیدا کر لیتے، جن لیتے. تو دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟
لیکن عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ حضرت کا عقیدہ تھا کہ اولاد کا خزانہ میرے پاس نہیں بلکہ اولاد کس سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی۔ حضرت نے دعا کی عاجزی کے ساتھ، ربی، اے میرے رب تو مجھے عطا فرما من الصالحین۔ اس لفظ پہ بھی غور کرو کہ صرف یہ نہیں کہا مجھے بیٹا دے، بلکہ نیک لوگوں سے مجھے بیٹا عطا فرما، وہ بچہ جب آئے وہ نیک بن جائے، صالح بن جائے۔ یا اللہ تیرا فرما بردار ہو، یا اللہ تیرا نافرمان نہ ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے دعا کو قبول فرما لیا۔ آگے ہی دعا کی قبولیت کا ذکر، فبشرناہ بغلام حلیم، بس خوشخبری دی ہم نے اس کو 7 لڑکے حوصلے والے کے، 7 لڑکے حوصلے والے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام، لڑکا، حلیم صفت بھی بیان کر دی کہ وہ لڑکا کیا ہوگا؟ حوصلے والا ہوگا، بردبار ہوگا وہ لڑکا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور اللہ پاک یہ حلیم لفظ کی تفسیر کرنے کے لیے اللہ پاک آگے 4-5 آیتیں بیان فرمائیں گے کہ کیسا یہ حلیم تھا، یہ ان کا بیٹا کیسا بردبار تھا، کیسا صابر تھا، کس طرح جس نے صبر کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ پاک نے اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی اس حلیم کی۔ ٹھیک ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ عمر مبارک کتنی حضرت کی؟ 86 سال۔ 86 سال عمر کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ پاک نے فرمایا بیٹا دیا، اور بیٹا بھی کیا تھا؟ حلیم، حوصلے والا، بردبار بیٹا تھا۔ اور اسی بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم خداوندی حضرت ابراہیم ملک شام سے لے کے چلے اور بی بی ہاجرہ کو لے کے چلے، بحکم خداوندی مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ کے آئے وہاں سے۔ سمجھ آئی ہے؟ ملک شام سے ان کو لیا، اللہ نے حکم دیا۔ بعض مورخین نے یہاں پہ اگرچہ یہ بات لکھی ہے کہ بی بی سارہ کا دل اکتاتا تھا جب بی بی ہاجرہ کے بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ حکم خداوندی تھا۔ بس اللہ نے اپنا وہ بیت اللہ آباد کروانا تھا۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھیجنے کی اللہ نے کئی صدیاں پہلے ہی تیاری کروانی شروع کر دی تھی۔ سیدھی بات سمجھو، اب یہ جو حکم ملا نا اللہ کی طرف سے، اللہ نے جو حکم دیا، چونکہ آگے انشاءاللہ میں ابھی بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم چھوڑ کے آئے، بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا، ابھی تو چلنا پھرنا بھی گود کے اندر اٹھائے ہوئے، اب یہ لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ان کو چھوڑ کے تمہیں آ جانا ہے۔ بس بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کا سفر جو ہے 1000 میل بنتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ابراہیم کے دل کی حالت کیا تھی کہ نہ جانے مجھے دوبارہ ملنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، کہ جو بچہ میں نے دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا، اور بڑھاپے کے اندر سہارا بننے والا وہ بچہ بھی پہلا بچہ ہے، دوسرا تو ہوا ہی نہیں ابھی۔ بوڑھا ابراہیم، اس کے دل کی حالت کوئی جان سکتے، لیکن اللہ کے رستے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکہ مکرمہ، وہ آگے سے جگہ بھی دیکھو، وہ جگہ کیسی کوئی آباد نہیں ہے، بلکہ غیر آباد ہے، سنسان ہے، کوئی منس و غمخوار نہیں ہے، نہ آدم، نہ کوئی آدم زاد ہے، نہ کوئی جانور، نہ کیڑا، کوئی حشرات الارض، کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سبزہ بھی نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی پھل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیابان جنگل ہی جنگل ہے، غیر آباد ہر طرح سے، حتیٰ کہ بیت اللہ بھی ابھی گمنام تھا، بیت اللہ بھی گمنام تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ اس کی سب سے پہلے مورخین بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے جو تعمیر کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروائی تھی تعمیر، جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی فرشتوں سے۔ تب پھر قوم نوح کے اوپر جب سیلاب آیا تھا تو اس سیلاب کے اندر بیت اللہ کی بنیادیں گم ہو چکی تھیں، اس وقت سے لے کر قوم نوح کے اوپر سیلاب آیا، اس وقت سے لے کر حضرت ابراہیم کے زمانے تک بیت اللہ گمنام رہا تھا۔ اب یہ تیاری تھی بیت اللہ کو آباد کرنے کی، بیت اللہ کو آباد کرنے کی۔ حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم لے کے وہاں اس بیابان جنگل وادی کے اندر چھوڑ آئے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں ایک کھجوروں کا خوشہ تھا، گچھا جس کو کہتے ہیں،
اور ایک پانی کا کجاوا تھا، وہ پرانے زمانے میں چمڑے کا استعمال ہوتا تھا، اس کے اندر پانی کچھ دے کے اور واپس چل دیے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ذرا، خدا کے لیے غور کریں، شیر خوار بچہ ہے اور عورت ہے صنف نازک ہے، کمزور ہے، ڈرنے والی ہے بہت جلد۔ اب جب پتہ چلا کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کے واپس جا رہا ہے تو حضرت حاجرہ بھی پیچھے پیچھے بھاگی ابراہیم کے۔ کیا میرے سر کے تاج، مجھے بتائیں تو صحیح آپ، کیا آپ ہمیں کوئی ایسا شوہر تو نہیں ہے، کوئی ایسا باپ تو نہیں ہے کہ جو اپنے تنہا بچے کو، چھوٹا سا بچہ، شیر خوار بچہ اور ایک عورت صنف نازک اپنی بیوی کو اس بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے چلے جائے؟ آپ بتائیں تو صحیح ہمیں۔ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، بی بی حاجرہ پیچھے دوڑتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ بالآخر حضرت حاجرہ نے پوچھا، مجھے صرف اتنی بات بتا دیں، کیا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے یہ؟ اب حضرت ابراہیم نے فوراً اپنا رخ موڑا، منہ موڑا اور اب کہا کہ ہاں، مجھے میرے رب نے حکم دیا، میں اپنے رب کے حکم سے تم دونوں کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب بی بی حاجرہ کو کچھ تسلی ہوئی کہ جو رب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو 3 اندھیروں میں روزی دے سکتا ہے، جو اللہ بند پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، جو اللہ آپ کی آگ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں تنے تنہا نہیں چھوڑ سکتا اس بیابان جنگل کے اندر۔ حاجرہ واپس پلٹ گئی۔ ابراہیم جاتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک روڈ ہے، شار ابراہیم خلیل، اس کا نام اسی وجہ سے پڑا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے وہ اسی رستے کی طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک باپ کا اندازہ لگاؤ ذرا، اس کا دل کس طرح اوپر نیچے ہو رہا ہوگا کہ نہ جانے میری دوبارہ ملاقات مجھے زندگی میں نصیب ہوگی کہ نہیں، بڑھاپا میرے سر کے اوپر ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے، نو مولود، اور بیوی ہے، کیا بنے گا؟ لائٹ بھی نہیں ہے، چراغ بھی نہیں ہے، راتیں، خلوت، تنہائی، رات، بارش کا آنا جانا، طوفان، سردی، گرمی، اوپر سے کوئی سبزہ بھی نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف ایک پانی کب تک چلتا؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن؟ اور آج بھی ان پہاڑوں کو جا کے دیکھ لو، یقین کرو خوف آتا ہے، کالے سیاہ پہاڑ، خشک پہاڑ، پتھریلے۔ اب تو چلو جگہ پھر بھی تھوڑی سی ہموار ہے، اس وقت کا اندازہ لگاؤ جب ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ اب تو پہاڑوں کو توڑ توڑ کے انہوں نے بنایا ہے نا، وہ سارا حرم آباد کیا، لیکن اس وقت تو نکیلی زمین تھی وہ ساری، پتھریلی زمین تھی وہ ساری، اور ویرانی ہی ویرانی، ہر طرف ویرانی۔ راتیں آئیں گئیں، بارش، سیلاب، طوفان، کس طرح انہوں نے گزارا کیا ہوگا؟ کوئی ہے دنیا کے اندر ایسی صبر کرنے والی عورت؟ کوئی ہے دنیا کے اندر ایسی صبر کرنے والی عورت؟ اور اللہ نے کیسا مقام دیا اسی کے پیٹ سے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا، اس کے پیٹ سے اسماعیل نے جنم لیا، اور ایک شیر خوار بچہ، اس کی الگ پریشانی کہ کب تک یہ خوراک چلتی رہے گی، کب تک کھجوروں کے اوپر گزارا چلتا رہے، کب تک میں دودھ پلاتی رہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب وہ کافی دور چلے گئے، ایک ٹیلہ آیا، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جب حضرت حاجرہ اسماعیل اپنی نظروں سے اوجھل ہو گئے، دکھنا بند ہو گئے، پھر اس ٹیلے پہ چڑھ کے پیچھے منہ کر کے دعا کی حضرت ابراہیم۔ اس دعا کو، اس رقت آمیز، اس پرسوز دعا کو، حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قرآن کے اندر جگہ دی ہے۔ سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ابراہیم نے دعا کی ہمارے آگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو، اپنے شیر خوار بچے کو، یا اللہ پاک، میں تیرے مقدس، تیرے محترم گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں، انت بیتک المحرم، تیرے مقدس، تیرے محترم گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان کر دی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ آپ یہاں بھی غور کرو، خوراک کے لیے نہیں، کسی چیز کے لیے پہلے دعا نہیں کی ہے، دعا پھلوں کے لیے کیا لیکن بعد میں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری، نماز کے لیے دعا کی، اے میرے اللہ، اس سنسان اور تیرے گھر کے قریب اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اللہ یہ تیرے لیے یہ نماز قائم کریں۔
پھر اس کے بعد حضرت نے دعا فرمائی یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال. پھر حضرت نے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. حضرت کی یہ دعا آج تک قبول ہے اور قیامت تک قبول رہے گی. یا اللہ ان کو پھلوں سے روزی دے. دنیا کا ہر پھل آج مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو میسر ہوگا. اور وجہ کیا ہے؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے کیا بنے؟ شکر گزار بندے بنے. خوراک کے لیے دعا کی، لیکن بعد میں تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ تیری اطاعت اور تیرے فرما برداری کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تو ابراہیم کا دل تھا نا. اگر آج 14ویں صدی کا بندہ ہوتا اس کے دل میں اس کے دل میں پہلے یہی بات ہونی تھی، یا اللہ بھوکا نہ مار دی، تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھوکے نہ مر جائیں، پیاسے نہ مر جائیں، یا اللہ. لیکن ابراہیم کا دل کون لے کے آئے؟ چلے گئے واپس ملک شام. اب کیا ہے؟ یہ ادھر رہ رہے ہیں دونوں، ماں ہے بیٹا ہے، ماں ہے بیٹا ہے، بس. اور کیا؟ کب تک وہ کھجوروں کا خوشہ چل؟ پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہوئی، ماں کا دودھ ختم ہونے لگا، بچہ پیاس سے بھوک سے کرلا رہا ہے، رو رہا ہے، اور ماں تڑپ رہی ہے میں اپنے بچے کے لیے کہاں سے پانی کا انتظام کروں، کہاں سے خوراک کا انتظام کروں. جبل فاران جس کو صفا پہاڑی کہا جاتا ہے، اس کے قریب حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے. 2 پہاڑیاں صفا مروہ، کبھی ادھر چکر لگا رہی ہیں، کبھی ادھر چکر لگا رہی ہیں، کبھی صفا سے مروہ 7 چکر پورے کیے. آخر چکر جب مروہ پہ پہنچی تو وہاں سے آواز آئی کوئی غیب سے. پھر بی بی ہاجرہ بولی اگر تو مدد کر سکتا ہے میری مدد کر، میرا بچہ بھوکا پیاسا ہے، رو رہا ہے، مرنے کو قریب ہے، میری مدد کر. اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے. وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنی ایڑی ماری زمین کے اوپر، وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا. بی بی ہاجرہ فوراً آئی اس کے پاس، آ کے ابلنے لگا نا جب وہ چشمہ، تو فوراً اس چشمے کے ارد گرد باڑ لگانے لگے، ناک کا جس کو کہتے، اونچا کرنے لگے کہ پانی ضائع نہ ہو، ارد گرد پھیلے نہ. اور کہا زمزم. کیا مطلب زمزم؟ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بی بی ہاجرہ یہ زمزم نہ کہتی تو آج یہ زمزم کا کنواں بہتا ہوا چشمہ بن جاتا، یہ بہتا رہتا آج. اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی سائنسدان پتہ نہیں لگا سکا کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، اس کا کانٹیکٹ، اس کا رابطہ پیچھے سے کوئی پتہ نہیں چلا یہ پانی کدھر. اور ایسا صاف شفاف پانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کو پیو تو اپنی بیماری کو دور کرنے کی غرض سے پیو. اگر اس غرض سے پیو گے اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا. اور زمزم کو پینا ہے تو سیر ہونے کی غرض سے پیو، اللہ تمہاری بھوک کو مٹا دے گا. زمزم کو پینا ہے پیاس بجھانے کی نیت سے پیو، اللہ تمہاری پیاس کو بجھا دے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پینے سے پہلے دعا مانگی، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا، اور وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، وشفاء من کل داء، اے اللہ پاک مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما. سمجھے؟ اور آج بھی دیکھ لو، عمرے کے اندر دیکھ لو، حج کے اندر دیکھ لو، سب سے زیادہ جو یادگاریں ہیں وہ سب سے زیادہ اسی گھرانے کی یادگاریں آپ کو نظر آئیں. یہ صفا مروہ چکر ہاجرہ نے لگائے تھے، ہمارا کیا تعلق ہے یہ چکر لگانے کا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ بقرہ میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کے چکر لگانا یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے. اپنی نشانی، اپنا شاعر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا یہاں پہ. بی بی ہاجرہ کے ایسے چکر پسند آئے اس عورت کے، اس صابرہ عورت، اس شاکرہ عورت کے، اللہ پاک کو اتنے پسند آئے چکر کہ قیامت تک اللہ نے یہ سنت کو جاری کر دیا. جس نے اپنا عمرہ قبول کروانا ہے، حج قبول کروانا ہے، پہلے صفا مروہ کے چکر لگائے، بعد میں پھر قبول کروں گا. طواف آسان ہے، کعبے کا طواف کرنا آسان ہے، صفا مروہ کی صحیح بڑی مشکل ہے، آج بھی مشکل ہے لوگوں کے لیے. اگرچہ اس دور کے لحاظ سے بڑی سہولتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ مشکل ہی ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور آج تک لوگ اس کی، اور قربان جاؤں میں اپنے رب کی ذات کے اوپر، جس جگہ پہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس جگہ پہ بی بی ہاجرہ دوڑا کرتی تھیں. وہ علاقہ جو تھا نشیبی تھا، وہ جگہ نشیبی نیچی تھی. حضرت اسماعیل ادھر تھے، اب وہ جب صفا پہاڑی سے آتی وہ نشیبی علاقہ ہوتا. اب حضرت اسماعیل نظروں سے کیا ہو جاتے؟ اوجھل ہو جاتے. بی بی ہاجرہ دوڑ لگاتی
دوڑ لگا کے پھر جب اونچا ہوتی پھر آستہ آستہ پھر واپس آتی پھر نشیبی علاقہ. اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بھی آج تک محفوظ کر دی کہ بی بی ہاجرہ ادھر دوڑی تھی اور ادھر تم نے بھی دوڑنا ہے. اور قربان جاؤں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوڑی ہاجرہ تھی. اور آج دوڑنا مردوں کے اوپر ہے. عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ آہستہ چلے گی. اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ دوڑ دوڑ کر چلیں گے. اور یہ بھی آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر کہ کتنے احکام اللہ پاک نے ہمارے اوپر آسان کیے. اس ہاجرہ نے دوڑ لگاتے 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 اس کو پانی کب ملا تھا؟ 7 چکروں کے بعد. اور اب آدھا چکر پانی، آدھا چکر پانی، آدھا چکر پانی پانی پانی. شکر کرو اللہ پاک نے یہ یہاں فرض نہیں کر دیا کہ صفا مروہ کے چکر لگاتے وقت کسی نے پانی نہیں ملا. یا تو یا صفا مروہ کے آج کوئی چکر نہ لگاتا، یا کوئی اگر لگاتا تو ادھر سے لاشیں نکلنی تھی، فلانا بندہ پیاس سے مر گیا، فلانا بندہ پیاس سے مر گیا. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو، اس کا شکر ادا کیا کرو. سمجھئے؟ وقت جس طرح گزرتا جا رہا ہے سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں. برداشت چونکہ ہمارے اندر کم ہوتی جا رہی ہے، وہاں بھی سہولیات کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ بڑھتی جا رہی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں جی. اب حلیم ہونے کا ذکر ہوگا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بس جب کہ پہنچے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، فلما بلغ جب پہنچے، معه ساتھ اس ابراہیم کے، السعی کیا لفظی ترجمہ ہے دی؟ دوڑنے لگے. دوڑنے لگے مجبوری ہے، ترجمہ نہیں بنتا ادھر. عمر میں دوڑنے لگے. اب دوڑنا 2.5 سال کا بچہ بھی دوڑتا ہے، 3 سال کا بچہ بھی دوڑنے لگ جاتا ہے. یہاں پہ کام کاج کرنے کو دوڑنے لگے، عمر میں نہیں، کام کاج کرنے میں دوڑنے لگے. کیونکہ آگے پورا واقعہ آ رہا ہے. جس طرح حضرت اسماعیل نے باپ کو جواب دیے تھے نا، حکمت، تواضع اور معرفت کے اوپر مبنی ان کے جواب تھے. وہ چھوٹا بچہ نہیں کر سکتا، وہ عقل مند بچہ ہی کر سکتا ہے، تقریباً جس کی 14 15 16 17 سال عمر ہو. اس لیے یہاں پہ یہی معنی کریں گے کہ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے دوڑنے لگے تھے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو حضرت نے کیا کہا؟ قال یا بنی، فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، نیند میں، انی اذبحک، بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے. ٹھیک، فانظر ماذا تری، پس سوچ تو کیا کچھ دیکھتا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تو میرے اپنی رائے دے. اب کیا ہوا؟ نومولود بچے کو چھوڑ کے آگے اس سفر کے اندر مورخین نے فرمایا 3 مرتبہ صرف حضرت ابراہیم اللہ کی اجازت سے ملنے کے لیے گئے، کچھ دیر کے لیے. 3 دفعہ. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. ایک بار گئے تھے، حضرت اسماعیل ملے ہی نہیں. بیوی ملی، بیوی سے پوچھا گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ بیوی نے کہا بڑے تنگ چل رہے ہیں، گزارا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چل جب تیرا خامند گھر میں آئے نا، اسے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر. اب عورت کیا جانے اس راز کو، نبوت کا راز تھا، اس کا بیٹا ہی جانے، نبی جانے. واپس چلے گئے، نہیں ملے. حضرت اسماعیل واپس آئے، گھر کے اندر جب سونگا نا، فرمایا یہاں پہ نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. کون آیا تھا؟ کہا آپ کے ابا جان ابراہیم آئے تھے، انہوں نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے، سلام دیا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ میرے بیٹے کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر. حضرت اسماعیل نے کہا مجھے پتہ چل گیا، میرا باپ کہتا ہے کہ تجھے میں چھوڑ دوں، تجھے طلاق دوں، جا نکل جا یہاں سے. کچھ سالوں کے بعد پھر آئے، پھر کہا، دوسری بیوی سے نکاح کر لیا تھا حضرت اسماعیل نے. پھر حضرت اسماعیل گھر کے اندر نہیں ہے، اور اس بیوی سے پوچھا کہ ہاں بھی گھر کے حالات کیسے؟ اس نے کہا بہت اچھے چل رہے ہیں الحمدللہ، میں صبر کر رہی ہوں جس طرح کے. حضرت ابراہیم نے کہا چل جب میرا بیٹا واپس آئے تو اسے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل نہ کر، اس کو قائم رکھ. واپس آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پوچھا کہ یہاں کون آیا تھا؟ بیوی نے کہا ابا جان آئے تھے آپ کے، اور وہ یہ پیغام دے کے گیا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل نہ کرنا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ابا جان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس بیوی کو قائم رکھ، اس کو کبھی طلاق نہ دینا. یہ ملاقاتیں تھی، بس وہ بھی ملے ہی نہیں. تیسری بار جب آئے بس چھری لے کے آئے تھے وہاں سے. بیت المقدس میں خواب دیکھا یہ،
اور 3 راتیں مسلسل مفسرین بیان فرماتے 3 راتیں مسلسل یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. تیسرے دن جب خواب آیا تو سمجھ گئے حکم خدا بندی ہی ہے یہ, اشارہ سمجھ گئے. فوراً گئے وہاں بیت المقدس سے, گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس, جا کے کہا, اب شیرخوار تھے, جوانی کی عمر کے اوپر چڑھ گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب کیا کہا, یا بنیا. یہ جملہ جو ہے نا یا بنیا, یہ شفقت اور ترحم کے لیے بولا جاتا ہے اولاد کو, اے میرے پیارے بیٹے, اس کا دل نرم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں میرے بچے. ٹھیک ہے, میں تجھے کیا کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں. اب تو مجھے اپنی رائے دے, یہ کیوں کہا فنظر ماذا ترى, جبکہ اللہ کا حکم تھا. حضرت نے کیوں کہا کہ فنظر ماذا ترى؟ یہ بھی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی زبان پر چلایا. چلو ابراہیم تو تیار ہو گئے, اب اس کی رائے بھی معلوم کی جائے, اس کے حلم کا, اسماعیل کے حلم کا, صبر کا, اس کی کم سنی میں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا امتحان لیا جائے اسماعیل کا. اور اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں نا, حلم کی تشریح کر رہے ہیں نا, حلیم ہونے کی تشریح, کہ بیٹا کیا دیا ہم نے, حلیم دیا, اس کی ساری تفسیر ہو رہی ہے. اس لیے فرزند سے بطور مشورہ کے حضرت ابراہیم نے کہا تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے, اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں, اب تو بتا تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر, یہ رائے رکھ دی حضرت اسماعیل کے. اب بیٹا بھی کوئی عام نہیں تھا نا, بیٹا بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں پلا ہوا تھا, ایک صابرہ عورت کی گود میں پلا ہوا تھا, ایک صابرہ عورت کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک وہ رہا, اور تربیت اس کی ایک صابرہ عورت نے کی, بی بی ہاجرہ, جس نے اپنی زبان کے اوپر ایک شکوہ بھی اپنی پوری زندگی میں اپنے رب کے اوپر نہیں کیا. اتنی مشکلات اور مصیبتوں کے اندر بھی اس نے اپنی ساری خواہشات کو, اپنی آرزوؤں کو, اپنی تمناؤں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا. سمجھ آئیے؟ ہاں, کوئی گھر نہیں بنایا تھا حضرت ہاجرہ نے, کوئی اونچا بڑا گھر نہیں بنایا تھا, کوئی سواری بھی نہیں تھی ان کے پاس, اور ہر حالت کے اندر اللہ کا کیا کیا ہے, شکر ادا کیا اور صبر کیا ہے مصیبتیں پریشانیوں کے اوپر. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اب قال یا ابت افعل ما تؤمر, فرمایا اے ابا جان بلا تأمل بلا تردد کر ڈال تو ما تؤمر, جو تجھے حکم دیا گیا ہے. سمجھ آئیے؟ ابا جان جو تجھے تیرے رب کی طرف سے حکم ملا تو کیا کر, بلا تأمل بلا تردد, سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, رب کا حکم ہے تو یا اللہ ابا جان تو کر گزر, اس میں کوئی دیر نہ کر. میری تکلیف کا آپ نے ذرہ برابر اثر نہیں, آپ نے ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرنا میری تکلیف کا. میری بات رہی, ہاں ابا جان ہم تو آگے صبروں کے اندر پلے ہیں, ہم تو آگے صبر کے اندر ہی ہم نے زندگی گزاری ہے. ہاں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ہاں ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے. دیکھو یہ کس کے جواب مل رہے ہیں, کس کے جواب آئے, ہاں یہ اسماعیل کے جواب ہیں. یہ کیسے حکمت تواضع معرفت کے اوپر مبنی جواب دے رہا ہے اپنے باپ کو. سمجھے, ابھی نبوت نہیں ملی تھی, کیونکہ نبوت تو ملتی ہے 40 سال کی عمر میں, لیکن تربیت کس نے کی تھی اس کی, بی بی ہاجرہ نے تربیت کی تھی, بی بی ہاجرہ نے. اور جواب دیکھو کیسے مل رہے ہیں, کوئی شکوہ نہیں کیا اپنے باپ کے آگے, ابا جان کتنے سالوں بعد مدتوں بعد ملا, چل 2-4 دن صبر کر, 1 مہینہ صبر کر, اللہ کا حکم ہے نا, ہو جائے گا. ابا جان کچھ ہمارے ساتھ بھی رہیے, اماں جان پوری زندگی آپ سے دور رہی, ابا جان اس کے ساتھ بھی رہیے, ہمارے بھی کچھ شوق ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے سر پہ رہے, ہمارا باپ ہمارے ساتھ رہے, ہمارے بھی کچھ شوق ہے نا. سیدھا کہا یا ابا افعل ما تؤمر, ابا جان تو کر گزر جو تجھے حکم دیا ہے. ابا جان اللہ نے میری قربانی مانگی, میری قربانی. ابا جان قربانی ہمیشہ پیاری اور محبوب چیز کی مانگی جاتی ہے, تو پھر میں کیوں نہ سمجھوں کہ اللہ کو اس دھرتی کے اوپر مجھ سے پیارا بندہ ہی کوئی نظر نہیں آیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. اور غور کرو, غور کرو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جملے پر یہ نہیں کہا ستجدنی من الصابرین, تو مجھے صبر کرنے والوں سے پائے گا, نہ, بلکہ اپنے صبر کو اللہ کی مشیت, اللہ کے ارادے کے ساتھ معلق کر دیا. اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے چاہا
صبر کا وعدہ تو دے رہے ہیں اب آپ کو، بلکہ کس کی مشیت کے ساتھ لگا دیا؟ اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ ابا جان آپ لے کے جائیں گے مجھے جہاں ذبح کرنے کے لیے آپ نے لے کے جانا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے صبر ہو نہ سکے، ہو سکتا ہے میں ڈماڈول ہو جاؤں، ڈیل جاؤں، میرا ارادہ بدل جائے، لیکن ابا جان اگر اللہ پاک نے چاہا نا تو مجھے کیا پائے گا صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمال معرفت اور تواضع کی دلیل تھی کہ انہوں نے اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کیا ہے۔ یہ مائیں ہوتی ہیں تربیت کرنے والی۔ ہاجرہ جیسی ماں ہو، بیٹا اسماعیل پیدا ہوتا ہے، وہ اس نے بھی تو صبروں کے اندر مصیبتیں کاٹ کے اللہ کا شکر ادا کر کے بچہ پالا، اسی تربیت کی کہ جس کی زبان پر ایسے حکمت آمیز جملے چل رہے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بھی کتنے صبر کیے ہوئیں گے کہ اس کے پیٹ سے بھی کس نے جنم لیا تھا؟ پیغمبر نے، صاحب شریعت تھا وہ۔ بی بی فاطمہ کا تو آپ کو پتہ ہے نا، چکیاں پیستی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بیٹا گود میں ہے حسین، اور دیکھو کیسا کارنامہ سر انجام دیا۔ ایسی مائیں ہوا کرتی ہیں۔ جس ماں نے اپنے بچے کو موبائل چلانا سکھانا ہے، جس ماں نے اپنے بچے کو انٹرنیٹ کے اوپر پالنا ہے، جس ماں نے اپنے بچے کو بے حیائی کی طرف راغب کرنا ہے، ایسے بچے، ایسی ماں کی اولاد کبھی نیک بن سکتی ہے؟ صالح بن سکتی ہے کبھی؟ اپنے پیٹ کے اندر اس کا بچہ پل رہا ہے کہ ماں موویاں دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، میوزک سن رہی ہے، کیا ایسی ماں کے پیٹ سے کوئی اللہ کا مجاہد، دین اسلام کو مجاہد جنم لے گا؟ موسیقار کنجر ہی جنم لے گا ایسی ماں کے پیٹ سے۔ اور یہ مائیں ہیں جنہوں نے صبر کر کے، سجدے کر کے اللہ سے اولاد مانگی، اور دیکھو کیسی تربیت کی، کیسے حکمت آمیز جملے ان کی زبانوں پہ چل رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیسا جملہ کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ ابا جان بیٹے نے رائے دے دی۔ اب آگے، فلما اسلما وتلہ للجبین، بس جب دونوں تیار ہو گئے، اسلما، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، باپ بیٹا دونوں ہی تیار ہو گئے۔ باپ نے اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی، اور بیٹے نے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیاری کر لی، دونوں ہی تیار ہو گئے، کسی نے چوں چرا کی ہی نہیں۔ دیکھے قرآن خود بیان کر رہا ہے، حضرت ابراہیم نے خواب آگے رکھا، بس بیٹا کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا اس کو ماتھے کے بل، ماتھے کے بل۔ جبین جو ہوتا ہے نا، جبین، ہر ماتھے کے لیے دو جبینیں ہوتی ہیں۔ جبین اس کو نہیں کہا جاتا، جبین اس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کو یہ ایک جبین ہے، یہ دوسری جبین، یہ تو حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل یعنی ماتھے کے بل لٹایا، یعنی جبین کے بل لٹایا حضرت کو۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہاں اب یہاں سے ایک مطلب سمجھے، اب دونوں نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے۔ دونوں تیار ہو گئے، قرآن کہتا ہے، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ با اتفاق مفسرین یہ بات ثابت ہے کہ چھری چلی ہی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لٹا دیا نا کروٹ کے بل، اب یہ تو روایتیں ہیں نا، ایسے جھوٹ بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، تاریخی روایتیں ہیں کہ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لو اور میری ٹانگیں میرے بازوؤں کو باندھ دو رسیوں کے ساتھ۔ کیا ضرورت تھی؟ جب باپ ابراہیم ہے اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، قرآن کہتا ہے فلما اسلم، پٹی باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹا خود تیار ہو گیا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھ دے؟ یہ ساری تاریخی روایتیں، ان کا کوئی حدیث قرآن سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں تیار ہو گئے با اتفاق مفسرین۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی لیکن چھری چلی نہیں، چھری کھنڈ ہو گئی تھی، چلی ہی نہیں تھی وہ چھری، چلا رہے تھے لیکن چھری چلتی ہی نہیں تھی، گلا ہی نہیں کٹا گیا، ٹھیک ہے؟
اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام تو کر دیا، پورا حکم خداوندی کے مطابق عمل درآمد تو کر دیا۔ اب جو ہی چھری چلا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، فوراً غائب سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اس کو یہ کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، اپنا خواب کیا کر دیا تو نے؟ سچا کر دیا۔ تو نے خواب میں دیکھا تو بیٹے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو نے بالکل اپنے جو دیکھا تھا خواب میں اس کے مطابق تو نے عمل درآمد کر دیا ہے۔ اب ہم یہ مینڈا بھیج رہے ہیں اور اس کو کیا کر، اپنے بیٹے کی جگہ ذبح کر دے اس کو۔ مینڈا آیا جنت سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، موٹا تازہ 2 سینگوں والا تھا وہ مینڈا، بڑی بڑی آنکھوں والا تھا، موٹا فربا تھا وہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جگہ کیا کر دیا، اس کو ذبح کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ یا دوسرا، اس طرح کا بھاری بھاری حکم دے کر ہم دل سے نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ٹھیک، انا ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ البتہ وہی کھلی واضح آزمائش تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس نے؟ ان ھذا، بے شک یہ، لہو البلاء المبین، یہ البتہ وہی آزمائش کھلی تھی، واضح تھی۔ دنیا کے اندر اصول ہے نا کہ امتحان لینے والا جو ہوتا ہے، پرچہ لینے والا، وہ کہتا ہے میں نے پرچہ آسان بنایا، اور جو پرچہ دینے والا تو وہ کیا کہتا ہے، پرچہ مشکل تھا۔ یہ دیکھو امتحان، واحد امتحان دنیا کا جو ابراہیم سے لیا گیا، امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ پرچہ بڑا مشکل تھا، لیکن ہمارا ابراہیم 100 میں سے 100 نمبر لے کے کامیاب ہو گیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی آزمائش، واضح آزمائش تھی، لہو البلاء المبین، واضح۔ سمجھ آئیے؟ آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور چھڑا لیا ہم نے اس کو، کس کو؟ اسماعیل کو، کس کے ذریعے؟ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، 7 قربانی بڑی کے۔ یہ عظیم اللہ پاک نے اس وجہ سے کہا کہ وہ جو مینڈا اللہ پاک نے بھیجا تھا وہ موٹا فربا تھا، تازہ تھا، بڑی آنکھوں والا، بڑے سینگوں والا، عظیم الجثہ، عظیم کا مطلب عظیم یعنی جسم کے اندر وہ بڑا تھا، اس کے ذریعے ہم نے اسماعیل کو کیا کر لیا؟ چھڑا لیا تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ 2 باتیں یہاں سے سمجھنی آپ نے، 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ سمجھو کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی، حضرت اسماعیل نے بھی ارادہ کر لیا کہ میرے گلے پہ چھری چلنی چاہیے، کیونکہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ ابراہیم اپنے حکم خداوندی کو پورا کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں، ابراہیم اب چھری چلا رہے ہیں، مرضی ابراہیم کی تھی چھری چل جائے، اب اسماعیل کی بھی مرضی تھی، 2 نبی، اب اسماعیل کی بھی مرضی ہے کہ چھری چلنی چاہیے میرے گلے کے اوپر، لیکن مرضی دونوں کی پوری نہیں ہوئی۔ مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ عقیدہ بناؤ، سارے اختیار، سارے جہان کے اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ مختار کل۔ دوسری بات، یہ جو سارا قصہ ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹا ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خواب آیا بیٹے کا ذبح ہونا، یہ سارا جو قصہ اللہ نے دکھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا اس بارے میں سارا پتہ تھا، نتیجے کے بارے میں، کہ میں نے صرف اس کو مینا کی طرف لے کر جانا ہے اور میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا، میرے بیٹے کو خراش بھی نہیں آنی، بچ جانا ہے، پتہ تھا؟ ٹھیک، جو لوگ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں عالم الغیب ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہوتے ہیں ہر جگہ، ان کو آنے والے حالات کا علم ہوتا ہے، ابراہیم کو اگر پتہ تھا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ امتحان ہوگا یا ڈرامہ ہوگا؟ بولو سارے، الیاذ باللہ، اس کو ڈرامہ ہی کہیں گے نا ہم، کہ نعوذ باللہ اس امتحان تو بھائی تب بنے گا نا کہ جب ہم یہ عقیدہ رکھے کہ ابراہیم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ امتحان تو کیا ہے تب؟ اگر ہم کہیں کہ پتہ تھا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ڈرامہ۔ کہ ڈرامے میں کردار سارا متعین ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، سارا کردار کیا ہوتا ہے؟ متعین ہوتا ہے۔
تو پھر تو یہ کیا بن جائے گا، الیاذ باللہ ڈرام۔ امتحان یہ تب بنے گا جب عقیدہ قرآن کے مطابق رکھو گے کہ اللہ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا، زمین و آسمان کا غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ بھولے گی تو نہیں بات کسی کو، یہ یاد رکھ لو۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ مختار کل صرف کس کی ذات ہے؟ سارے اختیار صرف کس کے پاس ہوتے ہیں؟ اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب دیکھیں جی آگے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑا ہم نے اس پر بیچ پچھلوں کے یہ بات، کیا چھوڑی؟ سلام علی ابراہیم، یہ کہ کہیں اوپر ابراہیم کے سلام۔ چنانچہ آج بھی یہودی بھی، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور ہم جب ابراہیم کا نام لیتے ہیں تو کس طرح لیتے ہیں؟ علیہ السلام، سلامتیاں بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ اور بالخصوص امت محمدیہ کے اندر تو حضرت ابراہیم کا زیادہ تذکرہ ہے۔ نماز کے اندر درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں تو کس کے اوپر جاری ہے؟ حضرت ابراہیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تو بالخصوص تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، کہ میرے پیغمبر آپ نے بھی ابراہیم کی ملت کا اتباع کرنا ہے، اسی کے رستے کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں دیکھیں جی آگے، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں سے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو مینڈے کے سنگ تھے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اللہ پاک نے دیا، اس مینڈے کے جو سنگ تھے، آیا تو یہ بھی غیب سے تھا، غیب سے آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے سینگ حجاج بن یوسف ایک بادشاہ آیا ہے، اس کے زمانے تک خانہ کعبہ کے اندر ہی لٹکے رہے تھے اس کے یہ سینگ۔ اس کے بعد یہ سینگ جس مینڈے کے اس کے غائب ہو گئے تھے، پتہ نہیں کدھر گئے، اللہ جانے، واللہ عالم۔ اور دوسری بات یہ حضرت اسماعیل کو جو حضرت ابراہیم نے جو ذبح کیا تھا، یہ کہاں ذبح کیا تھا؟ یعنی ذبح کا جو ارادہ کیا تھا، مینڈا ذبح کیا تھا مینا کے اندر۔ آج بھی یہ جگہ محفوظ ہے، پہاڑی کے اوپر کر کے ایک چھوٹا سا مینارہ بنا ہوا ہے، گنبد سا بنا ہوا ہے، اور نشان اسی چیز کا ہے کہ یہاں پہ اس مینڈے کو حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ذبح کیا تھا۔ وہ بالکل پہاڑ کے سینٹر کے اندر ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو ساتھ اسحاق جو کہ نبی تھے، من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیکوں میں، نیک لوگوں سے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، اور برکتیں کی ہم نے علیہ، اوپر اس کے، کس کے؟ کدھر کیا لکھا ہے آپ کے؟ علیہ، اوپر اس کے نہیں، اسحاق کا نام تو آگے، علیہ کا ترجمہ اوپر اس کے، ہاں یہ میں سمجھاتا ہوں، اوپر اس کے یعنی ابراہیم کے، وعلی اسحاق، اور اوپر اسحاق کے، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد سے، محسن، غور سے، کچھ تو ہیں نیکیاں کرنے والے، وظالم لنفسہ مبین، اور کچھ تو ہیں ظلم کرنے والے اپنے نفس پر صاف۔ دیکھ رہے ہو؟ ہاں، کچھ تو ہیں ان دونوں کی اولاد سے نیکیاں کرنے والے، اور کچھ ان دونوں کی اولاد سے کیا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر گناہ کر کر کے، شرک کر کے، کفر کر کے، نافرمانی کر کے، ظلم کرنے والے، خود ہی اپنا جان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اب کس بیٹے کا ذکر کیا اللہ نے؟ اسحاق فرزند کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت کی عمر تھی 86 سال، اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے حضرت کی عمر تھی 99 سال۔ کتنے سال؟ 99 سال، 86 99، 13 سال کا وقفہ بن جاتا، بس اتنے۔ باتفاق مفسرین یہ سارے کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے 13 سال بڑے تھے۔ تمام مفسرین کا اس بات، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل بڑے تھے، اسحاق چھوٹے تھے۔ اور حضرت اسحاق کس کے بدن سے پیدا ہوئے؟ بی بی سارہ رضی۔ خدا کے لیے یہ باتیں یاد رکھو، میں 2.5 سال ہو گئے یہ باتیں بار بار تذکر آ رہا ہے،
ابھی بھی کچھ لوگ غلط بتا دیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جو تھے یہ چھوٹے تھے، حضرت اسحاق، کوئی کہتا ہے یہ حضرت اسماعیل حضرت سارہ کے بطن سے تھے، بی بی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل تھے، سیدھی بات ہے، مکہ مکرمہ کے اندر یہ تھے بس. اور بی بی سارہ کے بطن سے کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام، وہ بیت المقدس کے اندر تھے. اور زیادہ تر حضرت ابراہیم کا رہنا سہنا ادھر تھا، بیت المقدس میں. سمجھ آ گئی؟ پھر آگے چل کر اللہ پاک نے ان دونوں کی نسلوں کو کیا کیا؟ چلایا، اسماعیل علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، اب سوال سمجھے، یہاں پہ چھوٹی سی بات سمجھنی ہے. اب یہ علماء کے اندر بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ ذبیح اللہ کون تھا؟ ذبیح اللہ کون تھا؟ حالانکہ پورے واقعے کے اندر اللہ نے اسماعیل کا نام تک نہیں لیا. جو ذبح کیا کرنے کا ارادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ کون تھے؟ اسحاق تھے یا اسماعیل تھے؟ اللہ نے تو واقعے کے اندر نام ہی نہیں لیا اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، یہودیوں نے بہت زیادہ زور لگایا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو ذبیح اللہ تھے یہ کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام تھے. وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں نام، ہاں جزاک اللہ. کیونکہ یہودیوں کے جو نسب ملتا تھا کس کے ساتھ ملتا تھا؟ سارا اسحاق تک پہنچتا تھا. وہ کہتے نہیں ہمارے باپ ہی تھے، اس سعادت کے لیے ہمارے باپ ہی تیار ہوئے تھے، وہی ذبیح اللہ ہے. سمجھ رہی ہے؟ انہوں نے بہت زیادہ ایسی انہوں نے روایتیں گھڑی، ایسی روایتیں گھڑی کہ ہمارے اسلامی محقق بھی اس کے زیر نظر ہو گئے. کچھ علماء کا، اہل سنت علماء کا، ان کا بھی موقف ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام ہے. بخاری شریف کے بہت بڑے شارح ہیں جنہوں نے تشریح کی عربی کے اندر، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے. کئی بڑے بڑے علماء کا نام ہے، اور دلائل دیتے ہیں باقاعدہ اپنے. سمجھ رہی کہ ذبیح اللہ کون ہے؟ اسحاق ہے، اسماعیل نہیں ہے. لیکن بات سمجھ لو، بات سمجھ لیں. اب دیکھیں، صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو ذبیح، نہ کہ صرف حضرت اسماعیل حضرت اسحاق. بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ دونوں ہی ذبیح ہیں، اسحاق بھی ذبیح ہیں، اسماعیل بھی ذبیح ہیں. اس پہ بھی بہت زیادہ دلائل ہے کہ اسحاق کو حضرت ابراہیم نے وہاں پہ ذبح کیا بیت المقدس، اور اسماعیل کو ذبح کہاں کیا؟ کعبۃ اللہ. دونوں ہی ذبیح ہیں. بعض نے دونوں کی کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو نہ دونوں ہیں نہ حضرت اسحاق ہیں. ذبیح اللہ اگر ہیں تو صرف اور صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے بس. اب آپ دیکھو پیچھے سے آؤ، ذرا واقعہ پڑھو. وقال انی ذاہب، آیت نمبر 99 دیکھیں ذرا غور سے، جلدی کریں جی، جزاک اللہ. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت نے فرمایا ہجرت کر رہا ہوں. پھر آگے فرمایا دعا کی حب لی من الصالحین، اولاد نہیں ہے ابھی، بیٹا دے. اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی. آگے فلما بلغ معہ السعی، اب پہلا بیٹا جو دوسرا بیٹا ہے اس کا ذکر تو آئی الگ سے رہا ہے، اس کا تو اللہ نے نام لیا وبشرناہ باسحاق نبیا، اس کا تو اللہ نے الگ سے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. لیکن یہ پہلے بیٹے کی اللہ بات چلا رہے ہیں کہ جب وہ کیا ہو گیا؟ جوان ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر حضرت نے اس سے بات کی کہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں. پھر فلما وہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے الگ سے حضرت اسحاق کا ذکر کیا، وبشرناہ باسحاق نبیا. پیچھے حضرت اسماعیل کی جب باری آئی تھی اللہ نے وہاں کہا وَفَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. یہاں پہ اللہ الگ سے اسحاق کا ذکر کر رہے ہیں. تو قرآن کا سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، یہ الگ تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے. ایک بات. دوسری بات، ایک بات یہ سمجھو کہ یہ جو سارا واقعہ جو ہے ذبح والا واقعہ ہے، مینا کہاں ہے؟ مکہ ہے. ذبح بھی حضرت اسماعیل نے پوری زندگی کہاں کاٹی؟ یہ ساری جتنی بھی یادگاریں ہیں ذبح کی، یہ ساری کہاں پائی جا رہی ہیں؟ تو پھر یہ بات سے ساری یادگاریں، یہ آثار، یہ نشانیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں ساری کہ یہ جو ذبیح اللہ ہے حضرت اسحاق نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اسحاق علیہ السلام تو ہے ہی نہیں تھے مکہ میں. سمجھئے؟
یہ سارے آثار کہاں پائے جا رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ. شیطان کو کنکریاں جب لے کے جا رہے تھے بیٹے اسماعیل کو، وہ بھی کدھر ہے؟ اسحاق علیہ السلام تو بیت المقدس ان کی قبر بھی ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اچھا، اب جو ایک دلیل دینے لگا ہوں میں، غور سے سمجھنی ہے بات. اگر کسی نے پرانے اسباق کسی کے ذہن میں ہے، اللہ قرآن میں جب بھی حضرت اسحاق کا ذکر کرتا ہے ساتھ حضرت یعقوب کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اسحاق و یعقوب. یعقوب کیا تھے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، سگے بیٹے تھے. اللہ پاک جہاں بھی حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ میں تجھے بیٹا اسحاق دوں گا اور پوتا بھی دوں گا یعقوب. کیا دوں گا؟ یعقوب پوتا بھی دوں گا. تو سیدھی بات ہے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ذبح کا حکم دے دیا، اگر کہیں کہ اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو ایک طرف تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے اسحاق بھی دوں گا، پوتا یعقوب بھی. تو ابراہیم کے ذہن میں کیا تھا؟ کہ اسحاق نہیں مرے گا. کیوں؟ اللہ نے پوتے کا بھی خوشخبری دی ہوئی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں بات کسی کو؟ ابراہیم کو کیا ہونا تھا کہ اللہ نے تو مجھے پوتے کی بھی خوشخبری دی ہے. تو حضرت ابراہیم کے ذہن میں تو یہی ہونا تھا کہ اسحاق نہیں مرے گا، یہ ذبح نہیں ہوگا، یہ ذبح نہیں ہونا، کیونکہ پوتا ہونا ہے. تو پھر یہ امتحان تو نہیں بنے گا، کیونکہ پہلے پتہ ہے حضرت ابراہیم کو کہ اسحاق نے نہیں ذبح ہونا. تو امتحان تب بنے گا جب کہو گے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے. کیونکہ جہاں بھی قرآن میں ذکر ہو رہا ہے اسحاق و یعقوب والاسباط، اسحاق و یعقوب والاسباط، یہ دونوں کا باپ بیٹوں کا اکٹھے ذکر ہو رہا ہے. اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہے. نیز ایک حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یبن الذبیحین، اے دو ذبیحوں والے کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے دو ذبیح والوں کے بیٹے، اللہ نے تجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دے دے. اس نے یہ سوال کیا، اے دو ذبیح والوں کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، بڑا مسکرائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے یہ سامنے سامعین کو سنا رہے تھے، شاگردوں کو سنا رہے تھے، روایت اپنی مجلس میں بیان کی، تو انہوں نے سوال کیا کہ حاضرین مجلس نے سوال کیا، اے امیر المومنین، یہ دو ذبیح سے کون ہے مراد؟ کون ہے یہ دو ذبیح؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذبیح تو ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام. ایک ذبیح کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ. اور دوسرے ذبیح جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ. وہ کس طرح؟ زمزم کا کنواں گم ہو گیا عبد المطلب کے دور میں، آپ کے دادا کے دور میں گم ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گیا کدھر نہیں. عبد المطلب جو تھے یہ کعبہ کے دربان تھے، متولی تھے، یہ سارا ذمہ داری قریش کے اندر سب سے بڑے سردار اور بڑا مرتبہ تھا ان کا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا، عبد المطلب کا. زمزم کا کنواں گم ہو گیا. انہوں نے اللہ سے نظر مانی کہ اگر اس کی کھدائی کا انہوں نے پورا انتظام کر دیا کہ تلاش کیا جائے زمزم کا کنواں کدھر ہے. انہوں نے نظر مانی کہ اگر زمزم کا کنواں مل گیا، اللہ نے یہ کام آسان کر دیا، میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا. اللہ کا کرنا ایسا ہو، زمزم کا کنواں مل گیا. اب کس کی باری؟ آجا میدان میں، تجھے قربان کرنا ہے، نظر ماننی ہے اللہ کے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے یہ عبداللہ. اب قربان کرے، سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کے آگے، او بابا تو اس کو ذبح نہ کر، اس کے بدلے اس کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کر دے. ٹھیک ہے، اللہ کا بھی فیصلہ تھا، اوپر سے وہ ذات تھی سارے اسباب کہ اس کے ساتھ ایک شہزادی کا نکاح ہونا ہے عبداللہ کے ساتھ، اس کے پیٹ سے ایک بچے نے جنم لینا ہے، اس کے سر پہ ہم نے ختم نبوت کا تاج رکھنا ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا. تو خیر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر دی عبداللہ کے بدلے. تو حکمن یہ بھی کیا ہو گئے؟ ذبیح اللہ، کیونکہ نظر مانی تھی، ذبیح اللہ ہو گئے. تو اس لیے حاضر ہونے والے نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یبن الذبیحین، اے دو ذبیح کے بیٹے. نیز ایک روایت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں والوں کا بیٹا ہوں. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہے جد امجد ہے، اور انہی کا واقعہ ہے، یہی ذبیح اللہ ہے۔ اور باقی یہی رہی بات کہ سارے آثار کہاں پائے جا رہے ہیں یہ ذبح کے؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور مکہ مکرمہ میں کون رہے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی رہے تھے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ۔ حاضری دے دیں جی۔